جی ایچ کیو میں پاک فوج کی کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا آغاز ہو چکا ہے. Will hand over the Army command to the Chief of Army Staff Designate, General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military, thereby symbolizing the change of Pakistan Army's command from one to the other. This will be followed by the national slogan, and finally, the Guard of Honor will march past in quick time. Ladies and gentlemen, when the national standard passes in front of you, all the guests are requested to rise from their seats and uniformed personnel to salute. معزز خواتین و حضرات، جی ایچ کیو راولپنڈی سے ہم آپ کو آج کی اس پروقار تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے کچھ دیر میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری پاکستان کی بری فوج کی کمان باضابطہ طور پر نامزد چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کے حوالے کریں گے. خواتین و حضرات، مناسب ہوگا کہ یہ تقریب جس ترتیب میں آگے بڑھے میں اس کی تفصیل بیان کرتا چلوں. آپ سے کچھ دیر میں جی ایچ کیو ملٹری بینڈ کا دستہ قومی اور علاقائی دھنیں پیش کرے گا، جس کے بعد اعزازی گارڈ مارچ کرتے ہوئے وینیو میں اپنی مقررہ جگہ لے گی. اعزازی گارڈ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری کو جنر سلام پیش کرے گی، جس کے بعد تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا. تلاوت کے بعد اعزازی گارڈ کمانڈر میجر ثاقب عالم مہمان خصوصی کو اعزازی گارڈ کے معائنے کی دعوت دیں گے، جس کے بعد مہمان خصوصی تقریب سے خطاب فرمائیں گے. خطاب کے بعد ملٹری ڈرمرز ڈرم سولو کا مظاہرہ پیش کریں گے اور آرمی کمانڈ سٹک وینیو میں لائی جائے گی. چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری آرمی کمانڈ سٹک نامزد چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کے حوالے کریں گے. اعزازی گارڈ قومی نعرہ لگائے گی اور مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی. خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ تقریب کے دوران جب قومی پرچم آپ کے سامنے سے گزرے تو احتراماً اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سیلوٹ کریں. خواتین و حضرات، آپ سے کچھ دیر میں جی ایچ کیو ملٹری بینڈ مارچ کرتا ہوا وینیو میں داخل ہوگا. اپنی قوت اپنی جان، جاگ رہا ہے پاکستان کی دھن پر مارچ کرتا ہوا ملٹری بینڈ وینیو میں داخل ہو رہا. ملٹری بینڈ کے اس دستے کی قیادت نائب صوبیدار محمد افضل کر رہے ہیں. GHQ military band was raised on 14th August 1993. 19 different instruments are played in the band, which is part of the change of command ceremony. جی ایچ کیو ملٹری بینڈ کو حال ہی میں جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعقد ہونے والے فیسٹیول میں شرکت کا اعزاز حاصل ہوا. چائنا، ملائیشیا، ترکیہ، یو اے ای اور رشیا میں بھی یہ بینڈ اپنی مہارت کا لوہا منوا چکا ہے. Recently, the GHQ military band was invited to Tokyo, Japan, where it performed with other countries' military bands. سپاہ گری کی تاریخ اور فن ضرب و حرب میں بینڈ کو ایک نمایاں اہمیت حاصل رہی ہے. جنگی ترانوں اور وار ڈرمز نے ہمیشہ سپاہ میں جذبوں اور ولولوں کو ابھارا ہے. ملٹری بینڈ قومی
اور علاقائی ملی نغموں کی دھنیں پیش کرے گا۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے، یہ خوبصورت ملی نغمہ خراج تحسین ہے ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی لازوال قربانیوں، جرت اور استقامت کو، جن کی بہادری نے ہمارے حوصلوں کو جلا دیا۔ The military band is performing a famous and sentimental national tune dedicated to the defenders of the nation. ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران اس ملی نغمے نے قوم کے جذبوں کی کمال ترجمانی کی۔ ملٹری بینڈ کا دستہ استقلال مارچ کی دھن بجاتے ہوئے دل کی فارمیشن بنائے گا۔ قومی ترانے کی جدید تقاضوں کے مطابق ریکارڈنگ کے دوران ٹرائی سروسز براس بینڈ کے بہترین میوزیشین نے حصہ لیا۔ ملٹری بینڈ کا یہ دستہ آرمی اسکول آف میوزک سے تربیت یافتہ ہے۔ آرمی اسکول آف میوزک کا قیام چراٹ کے مقام پر 1952 کو عمل میں آیا۔ 1954 میں آرمی اسکول آف میوزک کو لاہور منتقل کیا گیا، جبکہ 1956 میں اسے حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ دل دل پاکستان کی خوبصورت دھن۔ یہ شہرائے آفاق ملی نغمہ دل دل پاکستان، جسے 1987 میں جنید جمشید مرحوم نے گایا۔ The military band is now playing one of the most popular national songs, a tribute by Shoaib Mansoor and by the late Junaid Jamshed. Dil Dil Pakistan is often considered as the second national anthem of Pakistan. یہ ہمارے دلوں کی آواز ہے۔ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے اور تا قیامت سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ ملٹری بینڈ کی یہ فارمیشن اسی دل کا ایک خوبصورت عکس ہے۔
ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں. بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں. مختلف علاقائی دھنیں پیش کرنے سے قبل جی ایچ کیو ملٹری بینڈ اب ایک نئی فارمیشن بنائے گا. اللہ اکبر مارچ کی دھن بجاتے ہوئے جی ایچ کیو ملٹری بینڈ کا یہ دستہ بہت ہی خوبصورت منظر. مہارت، تنظیم، Now the military band will perform regional folk tunes. The rhythm, the melody, the folk song of Punjab. سرگی دیا تاریا، خوبصورت پنجابی دھن. A representation of the Sindhi folk culture. موڑ توڑ ٹلے رانا. From the old, the famous, the rich culture of Balochistan, the Balochi Leva. The traditional Pashto cultural song, Bibi Shireen. The rich culture of traditional Kashmiri music. میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. بہتے پانیوں، خوبصورت آبشاروں اور سرسبز پہاڑوں کی سرزمین. The land of mystic beauty, the land of Ketu, the land of cultural diversity, Gilgit-Baltistan. مور ایک نئے نئے کی خوبصورت دھن بجاتا ہوا. ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج کی تقریب میں اعلیٰ سول و فوجی حکام، غیر ملکی مندوبین اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی ایک کثیر تعداد یہاں موجود ہے. جی ایچ کیو ملٹری بینڈ کا دستہ
नई फॉर्मेशन बनाते हुए नायब सूबेदार मोहम्मद अफजल GHQ मिलिट्री बैंड की क़यादत कर रहे हैं। गैर मुल्की मंदोबीन की एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। मोहम्मद बख्श का कलाम कदर नबीदा एक ही जानन। हाजरीन की एक कसीर तादाद वेन्यू में मौजूद है। आपसे कुछ देर में कमान की तब्दीली की बाज़ाब्ता तकरीब मुनक्कद होगी। एक्स फॉर्मेशन बनाते हुए GHQ मिलिट्री बैंड का दस्ता पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराता हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान के तुलु अर्ज़ से आए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान की खूबसूरत धुन। Ladies and gentlemen, the military band has just performed a range of folk tunes representing our diverse culture. After performing an array of melodious tunes, the military band will now take its designated position. हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि आज की तकरीब में आला सिविल और फौजी हुकाम, गैर मुल्की मंदोबीन और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, आपसे कुछ देर में एजाज़ी गार्ड का चाको चौबंद दस्ता
मार्च करते हुए वेन्यू में दाखिल होगा। Ladies and gentlemen, shortly the Guard of Honor will march in and take its designated place at the venue. का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी के मायानाज ब्रिगेड 111 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड से है। अल्लाहू अकबर की धुन पर मार्च करते हुए एजाजी गार्ड का दस्ता नारे तकबीर लगाते हुए वेन्यू में दाखिल हो चुका है। एजाजी गार्ड के इस दस्ते की क़यादत मेजर साकिब आलम कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक फर्स्ट अब्बासिया 8 बलोच रेजिमेंट से है। एजाजी गार्ड के इस दस्ते में फर्स्ट अब्बासिया 8 बलोच रेजिमेंट, 16 सालार 16 बलोच रेजिमेंट और 6 सर गाजी 6 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के दस्ते शामिल हैं। Ladies and gentlemen, the Guard of Honor consists of troops from 1st Abbasiya, 8 Baloch Regiment, 16 Salar, 16 Baloch Regiment, 6 Sir Ghazi, 6 Azad Kashmir Regiment, and is led by Major Saqib Alam from 8 Baloch Regiment. बलोच रेजिमेंट प्यादा फौज की दूसरी सीनियर तरीन रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के 4 ऑफिसर्स को पाकिस्तान आर्मी की कमांड करने का एजाज हासिल है। जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है।
محمد یاسین اعزازی گارڈ میجر ثاقب عالم کے حوالے کریں گے۔ میجر ثاقب عالم اعزازی گارڈ کے دستے کی قیادت کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اعزازی گارڈ اپنی مقررہ جگہ لے چکی ہے۔ آپ سے کچھ دیر میں علم بردار دستہ وینیو میں اپنی مخصوص جگہ لے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی علم آپ کے سامنے سے گزرے تو احتراماً اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں۔ Flag-bearers carrying the national standard are marching to their designated place in the venue. اعزازی گارڈ کا قومی پرچم کو سلامی کا خوبصورت انداز۔ قومی پرچم ہماری شناخت، عزم، حوصلے اور قومی امنگوں کا استعارہ ہے۔ امن ہو یا جنگ، یہ پرچم اہل وطن کو ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ انہیں اس پرچم کے تلے ایک ہو کے جینا ہے اور اس علم کو ہمیشہ سر بلند رکھنا ہے۔ شہیدوں کی وارث اس قوم نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ اس پرچم کی حرمت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ بلا شبہ شہیدوں، ان کے وارثوں اور پوری قوم کا نسب العین اور ایک ہی مطمع نظر ہے، اور وہ ہے ایک پرامن، محفوظ، مستحکم اور ترقی کرتا ہوا پاکستان۔ گلگت سے گوادر تک، کیلاش سے کراچی تک، کشمیر سے کشمور تک، چترال سے چاغی تک، میرپور سے مکران تک، قصور سے کلات تک، پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ پاکستان، جو ہماری پہچان بھی ہے اور ہماری شان ہے۔
The Guard of Honor has taken its designated place in the venue. After some time, the chief guest of today's ceremony, General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, will arrive at the ceremony. निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। खातिनो हजरात, 2022 इस लिहाज से मुनफरिद है कि इस साल गयूर और बहादुर पाकिस्तानी कौम अपनी सुनहरी तारीख की डायमंड जुबली मना रही है। आज़ादी के मौका पर बेसरो सामान और मसाइल में घिरी इस कौम ने एक तवील जदोजहद की। अज़्म, हौसले और कौमी लगन का एक लंबा सफर तय करने के बाद आज हम एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत होने के साथ साथ इल्म फ़नून और तमाम शोबाहाए ज़िंदगी में दुनिया में एक नुमाया हसीयत रखते हैं। आज़ादी के इन 75 सालों में हमने बहसीयत कौम बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। इस ज़मीन के चप्पे चप्पे पर शहीदों के वारिस आज भी इस यकीन के साथ सर फख्र से बुलंद किए हुए हैं कि उनके प्यारों की कुर्बानियां कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। कौम का गैर मुतज़लज़ल एतमाद अफ़वाज पाकिस्तान का असासा है। मुसल्लह अफ़वाज का कौम से ये रिश्ता दरअसल वो बुनियादी फ़र्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान के दुश्मनों को नाकाम किया और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। While addressing Islamia College, Peshawar in April 1948, Quaid-e-Azam said, "Develop a sound sense of discipline, character, initiative, and a solid academic background. You must devote yourself wholeheartedly to your studies, for that is your first obligation to yourselves, your parents, and to the state. You must learn to obey, for only then can you learn to command." नए जो साल की खुशबू है इन फिजाओं में, मेरा वतन भी है शामिल मेरी दुआओं में। जड़ों से अपनी जुड़े हम रहे खिजाओं में, मेरा वतन भी है शामिल मेरी दुआओं में। यकीन का तख्त हो, ख्वाबों का ताज हो या रब, खलूसो महरो मुरव्वत का राज हो या रब। मिले आसानियां शहरों में और गाँव में, मेरा वतन भी है शामिल मेरी दुआओं में। Ladies and gentlemen, Chief of Army Staff Designate, General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military, was commissioned in 23 Frontier Force Regiment in 1986. He passed out with 17th Officers Training Course Mangla and was awarded the coveted Sword of Honor. He graduated from Fuji School, Japan, Command and Staff College, Quetta, Malaysian Armed Forces College, Kuala Lumpur. खातिनो हजरात, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज मिलिट्री वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं।
General Syed Asim Munir also studied at National Defense University, Islamabad. He completed his MPhil in Public Policy and Strategic Security Management from National Defense University, Islamabad. He served as Directing Staff in Command and Staff College, Quetta, as Brigade Major of a deployed infantry brigade along the line of control in Kale Sector, as General Staff Officer, Grade 2, CGS Secretariat, and as Chief of Staff of a Strike Corps. He has commanded 23 Frontier Force Regiment, as well as an infantry brigade, and has also served as Commander, Force Command, Northern Areas, and he was also Corps Commander, 30 Corps, Gujranwala. He has also served as Commanding Officer, Pakistan Training Contingent in the Kingdom of Saudi Arabia, as Director General, Military Intelligence. Khatin o Hazrat, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee, General Sahir Shamshad Mirza, Hilal-e-Imtiaz Military, venue mein tashrif la chuke. General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military, also headed Pakistan's premier intelligence agency, the Inter-Services Intelligence. Before being appointed as Chief of Army Staff, General Syed Asim Munir was Quartermaster General in GHQ Rawalpindi. Khatin o Hazrat, کراچی کی رونقیں ہوں یا پرامن اور خوشحالی کے راستے پر گامزن بلوچستان، قبائلی علاقوں کی خیبر پختونخوا میں شمولیت ہو یا کھیل کے آباد میدان، یہ امن کی جیت ہے، بہادر اور غیور پاکستانی عوام کی جیت ہے، یہ اقبال اور قائد کے پاکستان کی جیت ہے، یہ امن ان تمام شہداء کے نام، ان کے لواحقین کے نام. Ladies and gentlemen, the trumpeters are announcing the arrival of today's guest of honor, Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, along with the Chief of Army Staff Designate, General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military, at the venue. خواتین و حضرات، ٹرمپیٹرز، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، نشان امتیاز ملٹری، یہ آپ سے کچھ دیر میں وینیو پر آمد کا اعلان کر رہے ہیں. آپ سے کچھ دیر قبل چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، نشان امتیاز ملٹری نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدائے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. شہدائے پاکستان ہمارا فخر ہے. خواتین و حضرات، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، نشان امتیاز ملٹری، نامزد چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آصم منیر، ہلال امتیاز ملٹری، جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ سلامی کے چبوترے کی جانب تشریف لا رہے ہیں. وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گہرے فردا. مہمان خصوصی سلامی کے چبوترے پر تشریف لا چکے ہیں. اب اعزازی گارڈ انہیں جن سلام پیش کرے گی. Let's go!
خواتین و حضرات، تلاوت قرآن مجید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، اعزازی گارڈ کمانڈر میجر ثاقب عالم آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری کو اعزازی گارڈ کے معائنے کی دعوت دیں گے۔
Ladies and gentlemen, the Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, will now review the Guard of Honor. जनरल कमर जावेद बाजवा निशान-ए-इम्तियाज मिलिट्री ने 1980 में 16 बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। आप कैनेडियन फोर्सेस, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कनाडा, नेवल पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील हैं। बतौर इंस्ट्रक्टर आप स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स कोयटा, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। आप कमांडर FCNA और कमांडेंट स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स के अहम ओहदों पर भी फाइज रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा निशान-ए-इम्तियाज मिलिट्री को पाकिस्तान आर्मी की अहम तरीन कोर 10 कोर की कमांड करने का एजाज भी हासिल है। जनरल कमर जावेद बाजवा निशान-ए-इम्तियाज मिलिट्री को मुख्तलिफ आलमी एजाजात से भी नवाजा गया। हमारे खुसूसी एजाजी कार्ड का मुआयना कर रहे हैं। गाजी या शहीद का नस्बुलैन लिए दादा फाज की दूसरी सीनियर तरीन रेजिमेंट अब्बासिया रेजिमेंट के बाद 16 सलार 16 बलोच रेजिमेंट का दस्ता। 1980 में जनरल कमर जावेद बाजवा निशान-ए-इम्तियाज मिलिट्री ने इसी रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। इस रेजिमेंट के 2 ऑफिसर्स को पाकिस्तान आर्मी की कमांड करने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान का सब हिलाली परचम थामे ये बावकार दस्ता एजाजी गार्ड के इस दस्ते का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी के मायनाज ब्रिगेड 111 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड से है। गाजी बटालियन, सिक्सर गाजी, 6 आजाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता, नाइक सैफ अली जंजुआ निशाने हैदर, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और सिपाही मकबूल हुसैन आजाद कश्मीर रेजिमेंट के काबिले फख्र सपूत हैं। Ladies and gentlemen, after reviewing the Guard of Honor, the chief guest of today's ceremony will now return to the saluting dais. ख़ातीन व हज़रात, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम हमारी कुव्वत का मज़र है। हमें हर कीमत पर पाकिस्तान की आज़ादी को यकीनी बनाना है। आइए हम सब मिलकर इस अहद की तजदीद करें कि हम पाकिस्तान को पुरअमन और खुशहाल बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों ने अक़वामे आलम पर यह साबित कर दिया कि हम न सिर्फ अपना दिफा करना जानते हैं बल्कि जंग जीतने की सलाहियत भी रखते हैं। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम से आगही का नूर उतरेगा, हर तरफ पाकिस्तान उभरेगा इंशाअल्लाह। ख़ातीनो हज़रात, अब एजाजी गार्ड मुलाहिज़ा तरतीब में मार्च करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने जगह लेगी।
सामने पड़ेगा चल Let's go! The charge! Fight! Let's go! Awesome! Let's go! March! खातिन हजरात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री तकरीब से खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बेगम आसिम मुनीर, जनरल ऑफिसर्स, एक्सलेंसीज, डिफेंस एंड आर्मी अटैचेस, पाक फौज के अफसरान, सरदार साहिबान, बहादुर जवानों और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज के साथ उम्र भर की रफ़ाकत की तकमील के मौके पर मैं आज अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस अजीम फौज में खिदमत का मौका दिया और यूँ मुझे एक बामकसद ज़िंदगी अता की। सबसे पहले मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो कुछ देर के बाद फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लेंगे, दिल की अथाह गहराइयों से आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि उनकी प्रमोशन मुल्क और फौज की कामयाबी का बायस बनेगी। मेरी रफ़ाकत जनरल आसिम मुनीर से 24 साल पुरानी है। जनरल आसिम मुनीर एक हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा एक बहुत पेशावर, बासलाहियत और आला असूलों के कारबंद अफसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फ़ौज कामयाबी के नए मनाजिल अंबूर करेगी और उनकी तैनाती फ़ौज और मुल्क के लिए इंशाअल्लाह बहुत मुस्बत साबित होगी। मुझे खुशी है कि मैं फ़ौज एक मायनाज और काबिल सबूत के हवाले कर रिटायर हो रहा हूँ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज से 44 साल पहले मेरा फ़ौजी सफ़र शुरू हुआ था जो आज इख्तिताम पसीर हो रहा है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस बहादुर और अजीम फ़ौज में नौकरी करने का मौका दिया, बल्कि इस मायनाज फ़ौज की कमान का शर्फ भी बख्शा, जो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। इस 6 साल दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एस्केलेशन हो या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस हों या कुदरती आफात का मुकाबला, इस फौज ने हमेशा मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और जहां मैंने इनसे पसीना मांगा, इन्होंने मुझे खून दिया। इन्हीं कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान आज अमन का गवारा है। हमारी सपा की कुर्बानियों का एतराफ़ हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों करते हैं। मुझे अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है जो इतने कम वसाइल के बावजूद सेशन की बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर थर के सराहों तक मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। ये फ़ौज लसानियत, रंग नस्ल और मज़हब के तफरीक से बालातर होकर मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में भी ये फ़ौज जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत इससे बढ़कर मुल्क की खिदमत और दिफा करेगी। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस मौके पर मैं अपनी पेरेंट यूनिट यानी 16 बलोच रेजिमेंट जो कि आज मुझे सलामी दे रही है, कभी नहायत मशकूर हूँ, क्योंकि मुझे इस मकाम पर पहुँचाने में मेरी यूनिट का भी
کلیدی کردار رہا ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. جیسے کہ جنرل ڈگلس میکارتھر نے کہا تھا, اولڈ سولجرز ڈونٹ ڈائی, دے جسٹ فیڈ اوے. تو میں بھی عنقریب غلامی میں چلا جاؤں گا, لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا. جب فوج کو کامیابی حاصل ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی, لیکن جب فوج پر مشکل وقت آئے گا تو یہ یقین رکھیے کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. آخر میں جنرل عاصم منیر اور پاک فوج کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاک فوج زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد. Ladies and gentlemen, now you will witness the splendid display of rhythm and coordination of various instruments by the Pakistan Army's drummers. The drummers have been trained by the Army School of Music in Abbottabad. These drummers are representing various regiments of the Pakistan Army. The drum solo contingent is led by Havaldar Ghaffar of the Army School of Music. خواتین و حضرات, پاکستان آرمی کے ڈرمرز ڈرم سولو کا مظاہرہ پیش کریں گے. ڈرم سولو کے اس مظاہرے میں کل 48 ڈرمرز شامل ہیں, جن کا تعلق پاک فوج کی مختلف ریجمنٹ سے ہے. آرمی اسکول آف میوزک ایبٹ آباد سے تربیت یافتہ ملٹری ڈرمرز کا یہ دستہ, جس کی قیادت حوالدار غفار کر رہے ہیں. اور تنظیم کا حسین امتزاج حوالدار غفار ملٹری ڈرمرز کے اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں.
کا یہ دستہ شاندار مظاہرے کے بعد واپس اپنی مقررہ جگہ لے گا. As we celebrate 75 years of independence, our journey to a separate nationhood has been unparalleled in history. We have overcome and defeated enemies and challenges much bigger than our size and resources through our indomitable spirit, national unity, and immense sacrifices by the armed forces and the people of Pakistan. During these years, Pakistan has also contributed to international peace and security, protected human rights, delivered humanitarian aid, promoted sustainable development, and upheld international laws. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے, اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن, اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خواتین و حضرات, غازی یا شہید کا نصب العین لیے 16 سالار 16 بلوچ ریجمنٹ کے جوان آرمی کمانڈ سٹک کو سلامی کے چبوترے کے سامنے لائیں گے. ہمارا ایمان اور یقین محکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے قوم اور افواج کا لازوال رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. آئیے ہم سب مل کر ایک پرامن, مستحکم اور خوشحال پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدل دیں. قومی یکجہتی اور مشترکہ جد و جہد ہی منزل کے حصول کو ممکن بنا سکتی ہے. ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے, چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. Resilience unbeatable, bravery unmatched, fearlessness and gallantry are the forte of Pakistan Armed Forces. Courage, valor are their traits when it comes to any evil eye being cast on the defense of the motherland. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے, یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. The sons of this soil promise you liberty. They promise you security and hope for a stable and prosperous Pakistan. They promise you all this with nothing less than their lives. خواتین و حضرات, علم بردار سلامی کے چبوترے کے سامنے جگہ لیں گے. ہم جو پاسباں ٹھہرے پھر یہ عہد کرتے ہیں, تیرے مان کی خاطر, تیری آن کی خاطر یہ لہو بہا دیں گے, اپنی جان لٹا دیں گے. ہم جو پاسباں ٹھہرے. خواتین و حضرات, چیف آف آرمی سٹاف اور نامزد چیف آف آرمی سٹاف کمان کی باضابطہ تبدیلی کے لیے تشریف لے جائیں گے. Ladies and gentlemen,
Now the outgoing Chief of Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, will formally hand over the Pakistan Army Command to Chief of Army Staff Designate, General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military. خواتین و حضرات، جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کو سونپ دی۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری پاکستان کی بری فوج کے 17ویں چیف آف آرمی اسٹاف ہیں۔ اعزازی شمشیر ہر کیڈٹ کا خواب بھی ہے اور اس کے لیے باعث افتخار بھی۔ آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد پاکستان آرمی کی کمانڈ کسی بھی جنرل آفیسر کے لیے بہت بڑے اعزاز اور وقار کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کو ان دونوں اعزازات سے نوازا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری نے 1986 میں پاکستان آرمی کی مایا ناز بٹالین 23 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ آپ کو اعزازی شمشیر حاصل کرنے کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے۔ فوجی اسکول جاپان، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ، ملائیشین آرمڈ فورسز کالج کوالالمپور اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کو پبلک پالیسی اینڈ اسٹریٹجک سیکورٹی مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ کمانڈ، سٹاف اور تدریس کا وسیع تجربہ حاصل ہے۔ آپ پاکستان آرمی کی اسٹرائک کور کے چیف آف سٹاف، سعودی عرب میں پاکستانی دستے کی قیادت اور محافظ سیاچن کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری پاکستان کی مایا ناز انٹیلیجنس ایجنسیز MI اور ISI کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کو بری فوج کی 30 کور کی کمانڈ کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ چیف آف آرمی سٹاف کے اعلیٰ عہدے پر نامزد ہونے سے قبل آپ جنرل ہیڈ کوارٹرز میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اپنے فوجی کیریئر کے دوران آپ نے پیشہ ورانہ مہارت اور عسکری روایات کی پاسداری کی شاندار مثالیں قائم کی ہیں۔ خواتین و حضرات، اب اعزازی گارڈ قومی نعرہ لگائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی نعرہ لگایا جائے تو اپنی نشست سے کھڑے ہو کر قومی نعرے میں اعزازی گارڈ کا ساتھ دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اعزازی گارڈ مارچ پاس کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی پرچم آپ کے سامنے سے گزرے تو احتراماً اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سیلوٹ کریں۔ چلے گا قومی علام حجاب رزگار بازار
Asgard! Din Star Talab Brigade! Talab! Bell! Alarm! Charge! On! Pardon! Pardon! Granda! चल खातिनों हजरात, न रात ढलने का एहसास, ना ही तुलूहे सुबह की फिक्र। खून जमाता मौसम हो या तपते सहरा, ऊंचा जिनका अज़्म धनक पर रखते हैं कदम। निगाहे बुलंद सितारों पर डालते हैं कमन। कौम के दिफा के लिए शौके शहादत दिल में लिए हर दम तैयार। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की अजीम मिसाल। मेजर साकिब आलम एजाजी गार्ड के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। एजाजी गार्ड के दस्ते यके बाद दीगरे सलामी पेश करते हुए फर्स्ट अब्बासिया 8 बलोच रेजिमेंट, इस रेजिमेंट को जॉर्ज क्रॉस हासिल करने का एजाज भी हासिल है। 1965 की पाक भारत जंग में 5 सितारे जुर्रत हासिल करने की वजह से इसे 5 स्टार रेजिमेंट भी कहा जाता है। ख़वातीन और हज़रात, 16 सालार 16 बलोच रेजिमेंट का दस्ता 1980 में जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री ने इसी रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। आज 16 बलोच रेजिमेंट उन्हें अलविदाई सलामी पेश कर रही है।
لہذا فوج کی دوسری سینئر ترین ریجمنٹ 16 سالار بلوچ ریجمنٹ کا دستہ جس کے حکم میں 6 غازی 6 آزاد کشمیر ریجمنٹ کا دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے سلامی پیش کرتا 1947 میں اس ریجمنٹ کا قیام آخر میں GHQ بینڈ کا دستہ نائب صوبیدار محمد افضل اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کی یہ پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ سے گزارش ہے کہ مہمان خصوصی کی گراؤنڈ سے روانگی تک اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ ہم آپ کی تشریف آوری کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ جنرل آصم منیر پاک فوج کے GHQ سے تقریب آپ براہ راست دیکھ رہے تھے، ایک پروقار تقریب جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کمان اسٹیک نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے حوالے کی۔ جنرل سید عاصم منیر پاک فوج کے 17ویں سربراہ بن گئے ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری پاک فوج کے نئے سربراہ بن گئے ہیں۔ انہیں آج اس پروقار تقریب میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کمان اسٹیک سونپ دی، اور اس طرح جنرل سید عاصم منیر ملک کے 17ویں سپہ سالار بن گئے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کمان کی چھڑی ان کے حوالے کی۔ GHQ میں پروقار تقریب جس میں فوجی سربراہان، سیاسی قیادت، وزرائے اعلیٰ، سفراء اور سابق فوجی افسران نے بھی شرکت کی۔ دونوں رہنماؤں کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ GHQ بینڈ نے ملی نغموں کی دھنیں بجائیں، دل دل پاکستان اور میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن شامل۔ ڈرم بجانے کے ساتھ مارچ بھی کیا گیا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے۔